78 سال کی عمر شریف میں لقوے کی بیماری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری میں وصال فرما. یزید تخت نشین ہوا. اب جیسے ہی یزید تخت پہ بیٹھا سب سے پہلے جو اس نے تحریریں لکھی، حکم نامے لکھے، خطوط لکھے، ان میں سب سے پہلے جو خط تھا وہ مدینہ شریف بھیجا گیا. مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کے پاس بھیجا، جس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے اور حسین ابن علی سے فوراً بیعت لی جائے، اگر وہ انکار کرے تو قتل کر دیا. یہ لکھا. ولید بن عقبہ نے جب اس تحریر کو پڑھانا، اس خط کو پڑھانا، تھرا کے رہے. وہ جانتے تھے حسین کون ہے، حسین کی شان کیا ہے. ان سے ٹکرانا معمولی بات نہیں ہے، ان سے ٹکرانا معمولی بات نہیں ہے. شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیپناست حسین، سردار ندار در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. فرمایا گیا لا الہ کی بنیاد حسین ہے. دین کی بنیاد حسین ہے. حسین. ولید بن عقبہ نے قاصد بھیجا. مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے امام حسین بھی، عبداللہ ابن زبیر بھی، عبداللہ ابن عمر بھی. مسجد نبوی شریف جب یہ قاصد گھر پہ پہنچا، امام حسین کے بارے میں پتہ چلا، مسجد میں پہنچا، خط دیا، اسے پڑھا. دونوں لوگوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا یہ خط آیا ہے، اس کا مطلب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. پہلے یہ فون تو تھے نہیں، خبر دے دی جاتی، انتقال مہینے گزر جاتے تھے تب خبر کہیں کی کہیں پہنچ پاتی. یہ حالات تھے اس وقت. لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم کی بارگاہ میں سبق حاصل کیا، تحریر کو دیکھا اور سمجھ گیا. لیکن جہاں سمجھے وہی خون حیدری جوش بھی مارنے لگا. اس میں لکھا یہی تھا، قتل کیا. بلایا، قاصد نے کہا حضور آپ کو بلایا گیا. امام حسین نے فرمایا جاؤ میں آ جاؤں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ولید بن عقبہ نے ادب کے ساتھ وہاں بٹھایا جہاں پہ سب سے اونچی جگہ تھی، تخت بٹھا ہوا تھا جہاں خود گورنر کی حیثیت سے بیٹھتا تھا. امام حسین کو بٹھایا. امام حسین سے بیٹھنے کے بعد غلاموں کی طرح ادب سے بات کی، اور ادب سے بات کرنے کے بعد کہا آقا میں نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، اب آپ بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے. امام حسین کہتے ہیں یزید فاسق و فاجر ہے، شرابی جواری ہے، حدود شریعت کو توڑنے والا ہے، اور میں نانا مصطفیٰ کا نواسا ہوں تو شریعت توڑے اس کے ہاتھ میں حسین ہاتھ نہیں دے سکتا. وجہ یہ ہے کہ حسین کا ہاتھ نہیں، مدینے والے کا ہاتھ ہے. حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ مدینے والے کا ہے. ولید بن عقبہ نے کہا آپ جیسا چاہیں ویسا فیصلہ کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف امام حسین کے ذہن میں گردش کر رہی تھی. گھر آئے، رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، مصلی سے اٹھے نا تو سیدہ زینب کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی سیدہ زینب کی طرف دیکھا تو آنکھ سے آنسو جاری ہو. سیدہ زینب نے بھائی حسین کو روتے ہوئے دیکھا، تڑپ رہ گئی، قریب آئی. بھیا کیا بات ہے، آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہا مجھے لگتا ہے اب نانا جان کا مدینہ چھوٹ جائے گا، مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا
جو نانا مصطفیٰ سے بچپن میں وعدہ کیا تھا اب اسے پورا کرنا ہوگا۔ سیدہ زینب سے امام حسین کہتے ہیں بہن زینب، یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے، اس نے خط بھیج دیا ہے، تحریر میں نے دیکھی ہے، مدینہ شریف کی پاکیزہ گلیوں میں خون نہ بہے، اس سے پہلے حسین مدینے کو چھوڑ دے گا۔ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب تیاری کر، آج کی رات آخری رات، توجہ ہے نا، آخری رات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سیدہ زینب سے کہا تو بہن بھی لاجواب تھی، کوئی سوال نہ کیا، کچھ پوچھا نہیں، کہا تیاری کرو، تیاری ہونے لگی۔ ادھر ایک بچی تھی امام حسین کی جن کا نام سغرا تھا، بیمار بستر علالت پہ لیٹی ہوئی تھی، دیکھتی ہے اچانک ہر ایک شخص اپنے اپنے کام میں لگ گیا، کوئی اپنے کپڑے اٹھا رہا، کوئی اپنا ساز و سامان اٹھا رہا۔ حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے تو بے چین ہو جاتی، اٹھا نہیں جاتا مگر بستر سے اٹھتی ہے اور پھوپھی زینب کی کلائی پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدہ زینب نے حضرت سغرا کی طرف دیکھا، جواب کچھ نہ دیا، بس آنکھ سے آنسو جاری۔ جب جواب نہ ملا بابا حسین کے قدموں سے جا کے لپٹ گئی، بابا کہاں کی تیاری ہے، کہاں آپ لوگ جا رہے ہیں؟ امام حسین نے سینے سے لگایا، جواب کچھ نہ دیا۔ بھائی علی اکبر کے قریب گئی، بھیا تم بتاؤ نا کہاں کی تیاری ہو رہی؟ وہ بھی خاموش ہے۔ اور محمد کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش ہے۔ قریب گئی، جھولے میں علی اصغر لیٹے ہوئے تھے، اٹھایا سینے سے لگایا اور کہا تم سے کیا پوچھوں، ابھی تم کیا بتاؤ گے؟ لیکن اے علی اصغر یہ بولتے کیوں نہیں، یہ بتاتے کیوں نہیں؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ رات کے سناٹے میں کدھر کا ارادہ ہے؟ سکینہ کو بلایا، سینے سے لگایا، سکینہ تم نہ بتاؤ کیا ہو رہا، کہاں کی تیاری ہے؟ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب چلنے لگے ہیں یہ چھوٹا سا قافلہ، تو سیدہ زینب سے کہتے ہیں اب زندگی وفا کرے نہ کرے، سانسیں سانس ساتھ دے نہ دے، خون کے قطرے میں حرارت باقی رہے نہ بہے، حسین کا لوٹ کے آنا ہو نہ ہو، کم سے کم اپنے اس نانا سے آخری بار مل لو جس نانا کی زبان چوسا کرتا تھا، اس نانا سے آخری بار ملاقات کر لو جس کے کندھوں پہ بیٹھ کر کے اس کی زلفیں تھاما کرتا تھا۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین میرے دل میں بھی یہ تمنا ہے۔ حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے امام حسین نے فرمایا بیٹی یہ صبر کا وقت ہے، تیرے باپ نے جو تیرے نانا سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تم آرام کرو، تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، یہاں کوئی ہو نہ ہو، نانا لیٹے ہوئے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے، اما فاطمہ جنت البقیع میں لیٹی ہوئی ہے تمہیں دیکھنے کے لیے اور تمہیں بھائی حسن کے حوالے کر کے جا رہا ہے، تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا۔ حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر حسین کی صابرہ بیٹی تھی، صبر کیا، لیٹ گئی بستر پہ۔ یہ نورانی قافلہ امام حسین ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب کے جو چھوٹے چھوٹے بچے اونو محمد ہیں، امام حسین کی ایک بیٹی حضرت سکینہ ہے۔ یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ روانہ ہوا در رسول کے لیے، رسول کی مقدس روضے پہ حاضری کے لیے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جس وقت آخری سلام کرنے کے لیے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ چلا ہے، ابھی بیچ راستے میں ہے، سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، چیخ نکلی نا تو امام حسین پلٹ کے آئے، سینے سے لگایا، بہن زینب کیا بات ہے، کوئی دقت،
کوئی پریشانی؟ سیدہ زینب کہتی ہے نہیں بھائی حسین، میں نے تو اماں سے وعدہ کیا تھا حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ اماں فاطمہ نے مجھ سے وعدہ یہ لیا تھا، لیکن ایک رات ایسی تھی کہ جب اماں فاطمہ میرے رسول پہ حاضر ہوئی تھی تو ساتھ میں میں تھی، آپ تھے، بھائی حسن تھے، بابا مولائے کائنات سیدہ فاطمہ کو سہارا دے کے جا رہے تھے۔ راستے میں امی جان رونے لگی تھی، میں نے یہی سوال کیا تھا، اے امی جان آپ رو کیوں رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے اے بیٹی زینب، آج جس طرح میں روضہ رسول پہ جا رہی ہوں، کل تجھے بھی روضہ رسول پہ جانا پڑے گا۔ آج میرے ساتھ حسن و حسین ہے، کل تیرے ساتھ اولو محمد ہوگے۔ آج میرے ساتھ زینب تو ہے، کل تیرے ساتھ میں چھوٹی بچی سکینہ ہوگی۔ بس اماں کی یاد آئی، ان کی بات یاد آ گئی، آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بھائی حسین مدینے میں آپ کے ساتھ ہو، مکے میں آپ کے ساتھ ہو، جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گی، آخری سانس تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، یہ وعدہ ہم نے کیا تھا۔ اماں فاطمہ زہرا سے منہ دکھانا پڑے گا قیامت کے میدان میں، اگر وعدہ خلافی کی نا تو نانا جان بھی میدان محشر میں کہیں گے جب میں نے وعدہ کیا تو اسے کبھی نہیں توڑا، تو میری کیسی نواسی ہے، تو نے وعدہ کیا وعدہ توڑ دیا۔ اے گھروں کے مسلمانوں، ایک لمحہ کے لیے ذرا تم بھی سوچو، تم سے بھی تو یہی سوال قیامت کے میدان میں ہوگا، تم کیسے امتی ہو، ایک مومن سے وعدہ کرتے ہو اسے توڑ دیتے ہو۔ روضہ رسول پہ یہ مقدس قافلہ جس وقت پہنچا، امام حسین نے روضہ رسول پر جب اپنی نگاہ ڈالی ہے، سرکار کے روضے مبارک کو دیکھا ہے، اور سرکار کے روضے پہ جو کبوتر ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ان کبوتروں کو دیکھ کر کے آقا حسین کہتے ہیں اے کبوتروں تم کتنے قسمت والے ہو، کتنے مقدر والے ہو کہ تمہیں نانا جان کے روضہ نصیب ہوا ہے۔ جب تک چاہتے رہتے ہو، میرا بھی یہی من تھا کہ آخری سانس تک نانا کا روضہ نہ چھوٹے، مگر نانا کے دین کے لیے آج روضہ چھوٹ رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے روضے پہ فاتحہ خوانی کرتے، اور پھر آتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا مصطفیٰ میں آپ کا وہ نواسہ حسین ہوں جسے آپ سینے سے لگایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جسے آپ زبان مبارک چسایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جسے آپ کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کو آپ زلفیں تھمایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کے آئی تھی، میں وہ حسین ہوں جس کے رونے پہ جبریل جنت سے جوڑے لے کے آئے تھے۔ نانا مصطفیٰ میں وہ حسین ہوں جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اے نانا آپ کی امت نے مدینے میں جینا دشوار کر دیا ہے، اے نانا آخری سلام عرض کرنے آیا ہو، آخری سلام پیش کرنے آیا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبت بھری باتیں کرتے رہے، اور جس وقت سرکار کے روضے سے لپٹ کے ہوئے گا تو تربت رسول تھرا کے رہ گئی، سرکار کا روضہ تھرا کے رہ گیا ہے، اور روضہ مصطفیٰ سے ایک آواز آتی ہے اے میرے حسین تو نے وعدہ کیا تھا تجھے کربلا میں میرا دین بچانے کے لیے جانا ہے۔ روضے سے جب آواز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں نانا وعدہ کیا تھا پورا کروں گا، روتے رہے، بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں، نانا مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا حسین منہ کھولو،
منہ کھولو. امام حسین نے اپنا منہ کھولا. سرکار نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں رکھی اور فرمایا یہ اس لیے چسا رہا ہے تاکہ کربلا میں جب بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو اے حسین تجھے تکلیف نہ ہو. اے حسین تجھے تکلیف نہ ہو. آپ کھلی. سیدہ زینب سے کہا اے بہن زینب آپ دیکھ لیا ہے نانا مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی. یہی وہ وقت ہے جس وقت ہمیں وعدہ پورا کرنا ہے. رات کا حصہ گزر رہا تھا. آقا امام حسین سرکار کے روضے سے لپٹ کے کہتے ہیں دل نہیں ہوتا نانا آپ کا روضہ چھوڑ دو. دل نہیں ہوتا نانا آپ کے روضے سے دور جانے کا. مگر اے نانا آپ کی حدیث پاک ہے مدینے کی گلیوں میں خون خرابہ نہ ہو. آپ کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے مدینہ شریف کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ حسین آپ کا آپ سے جدا ہو رہا ہے. تو جس وقت روضے سے دور رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نانا اتنا یاد رکھیے گا حسین کربلا میں جا رہا ہے. کربلا میں حسین جب تلوار لے کے کربلا میں جائے گا تو اے نانا اپنے نواسے کی شجاعت دیکھنے کے لیے کربلا آ جائیے. سبحان اللہ.